میرے نزدیک جو عقل مندی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو فوری ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو فوری ختم کرنے کی ہمت کی جائے، کیونکہ جب اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی تب آپ اس کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ختم کرو گے بھی تو آپ اپنا نقصان کراؤ گے۔ آپ اس کو پہلے ہی ختم کر دو، جب آپ برائی کو دیکھو تبھی ختم کر دو۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کاروباری شخص تھا، وہ دو ہی لوگ گھر میں رہتے تھے، ایک وہ اور اس کی بیوی، یعنی کہ دو لوگوں کا نظام زندگی بڑا اچھا گزرتا تھا۔ دو لوگ تھے گھر میں، اور جو ان بیوی کا خامند تھا وہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں کہیں دور نکل جاتا تھا، کچھ دن گھر نہیں آتا تھا، یعنی کہ کچھ دن اپنے کاروبار کے سلسلے میں مصروف رہتا تھا، دوسرے شہروں میں جا کے تجارت کیا کرتا تھا اور کچھ دنوں بعد اپنے گھر آتا تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جو بھیڑ تھے نا، انہوں نے اپنا چھاتا اس کی چھت پہ بنا لیا، یعنی کہ اس کے کمرے میں اس کی چھت پہ اپنا چھتا بنا لیا۔ کافی زیادہ بھیڑ ہو گئی ادھر۔ تو جو کاروباری شخص تھا اس نے اپنی بیوی کو بولا کہ آپ ایسا کرو، یہ جو بھیڑوں نے اپنا چھاتا بنایا ہوا ہے ہماری چھت پہ، ہمارے مکان کی چھت پہ، اس کو نا آپ توڑ دو، اور اس کو ادھر سے ختم کر دو۔ لیکن وہ جو کاروباری تھا اس کی بیوی بڑی ہی ایک رحم دل انسان تھی، وہ کچھ زیادہ ہی رحم دل انسان تھی، ہر کسی پہ رحم کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ نیکی کرنا ہی انسان کا مقصد ہے، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی نیکی کرنا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بات امپاسبل ہے، ہر کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی جاتی، لہٰذا اس نے جو بھیڑ کا چھاتا تھا اسے رہنے دیا۔ کہتی یہ میں ختم نہیں کروں گی، یہ ایک خدا کی مخلوق ہے اور اس کو میں ادھر ہی رہنے دوں گی، اس کو میں ختم نہیں کر سکتی۔ تو کاروباری شخص نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے دن گزرتے گئے ایک ایسا دن آیا کہ کاروباری شخص کو اپنے کام کی گھر سے کچھ دن باہر دوسرے شہر میں جانا پڑا تجارت کے لیے۔ تو وہ باہر تھا، کچھ دن اس نے باہر گزارے، اور ان دنوں میں جو بھیڑوں کا چھاتا تھا نا اس میں کافی زیادہ بھیڑ ہو گئی، یعنی کافی زیادہ وہ بڑا ہو گیا۔ اور ایک دن اچانک ہی اس کی جو بیوی تھی اس کا ہاتھ وغیرہ لگا اس کو، کسی بھیڑ کو، تو اس کو کاٹنا انہوں نے شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سارے بھیڑ اس کے گرد جمع ہو گئے، اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگی، یعنی کہ شور مچایا اس نے، لیکن بدقسمتی سے بھیڑ بہت زیادہ تھے، انہوں نے گھیر لیا اور اس کو اتنا کاٹا کہ وہ بے سمجھ ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کاروباری انسان اور اس کی بیوی ہی ایک رہتی تھی گھر میں، لہٰذا اس کو کوئی ہوش نہ رہا اور بھیڑوں نے کاٹ کے اس کا برا حال کر دیا، اور ایک دن وہ اپنے گھر ہی پڑی رہی۔ اور ایک ایسا وقت آیا ایک دن کے بعد، یعنی کہ اتنا اس کا زہر پھیل گیا اس کے جسم میں بھیڑ کا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کا خاوند کچھ دنوں بعد گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو وفات پا چکی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ جو بھیڑوں کا جو چھاتا ہے اس کو گرا دو، اس کو توڑ دو، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میری بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کی مخلوق ہے، ہم ان کو بے گھر نہیں کر سکتے، ہم ادھر سے اٹھا نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں ہر کسی سے نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ سانپ جا رہا ہے، آپ کہیں کہ ہمارے کمرے میں سانپ داخل ہو گیا ہے کہیں سے، ہم کہیں کہ اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اس کو نہیں مارنا، آپ اسے نہ ماریں، وہ آپ کو کاٹ کے آپ کو مار دے گا۔ یعنی کہ کچھ ایسے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں جب انسان کو نیکی بھاری پڑ جاتی ہے، یعنی کہ ہر جگہ پہ آپ کو نیکی کرنے کا نہیں بولا گیا، یعنی کہ یہ نہ کہ آپ اس کے ساتھ بھی نیکی کریں جو آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا رہا ہے کہ آپ کا کچھ نہیں بچے گا جب وہ نقصان پہنچائے گا۔ یعنی کہ جب برائی شروع ہوتی ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی ہی چیزیں ہمارے لیے نا بہت دشواری کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ کبھی نہ سمجھیں کہ
یعنی کہ ہر کسی کے ساتھ ہی بھلائی کرنی ہے۔ اکثر اب آپ کسی پہ اعتماد بھی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ اتنی اچھائی بھی نہیں کر سکتے وہ آپ کا ہی برا کر جائے، یعنی کہ زندگی میں ایک توازن رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔